جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے حافظ گوہر رانا صاحب کو، جو اپنے بہترین انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ گوہر بھائی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے یاد فرمایا، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ ابھی ہماری تشنگی جو ہے وہ باقی ہے، اور ابھی ہم آپ سے اور بھی کلام سنیں گے، علماء کرام کی گفتگو بھی ہوگی، اور ابھی محفل پھر سجے گی، ہماری ایک اور نعت خوان جو ہیں وہ بھی تشریف لائیں گی، پھر ایک انشاءاللہ محفل کی رونق میں دوبالہ ہوگا مولا کے ذکر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے۔ آج میں عشرت گودروی صاحب کا کلام بھی آپ کو سناؤں۔ ضرور 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 انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ جی ایلسا، بن چکا ہے ہمارا ریسیپی؟ ڈرنک ریڈی ہے جی بتائیے کیا بنا، دکھائیے ذرا، جی۔ کیمرہ ایلسا کی طرف لے کے جائیے، ان کا ریسیپی تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ۔ جی میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ جو آپ نے یہ تربوز استعمال کرنا ہے، اس نے آپ نے اس کے بیج نکال دینا ہے، بغیر بیج کے آپ نے یہ لینا ہے، اور ان ساری چیزوں کو بلینڈ کر کے اب میں اس کو بڑی زبردست سے گلاس میں نے اس طرح سجا کے، آپ چاہیں تو اس طرح ٹینگ لگا دیں، پہلے اس کو لیموں کو آرام سے اس کو ایسے مل لیں تاکہ آپ اس طرح اس پہ یہ ٹینگ لگا سکیں، اس طرح آپ کا گلاس بھی اچھا لگتا ہے، اور سرو کرتے ہیں تو جب اچھا لگتا ہے تو پینے کا بھی دل کرتا ہے بالکل، اور جیسا کہ ہمارا چل رہا ہے ابھی دل چاہ رہا ہے، اور آپ چاہیں تو اس کو ٹھنڈا بھی پی سکتے ہیں، کیونکہ ابھی میں نے اس کے اندر کیوبز نہیں ڈالی، آپ چاہیں تو اس کے اندر برف ڈال سکتے ہیں، آئس کیوب کے ساتھ اس کو سرو کر سکتے ہو، آرام سے پی سکتے ہیں، اور چاہیں تو اس کے منٹ لیو یہ آپ اس طرح اس کی ڈریسنگ کر سکتے ہیں، سجا کے آپ اس طرح لگا دیں، اور یہ ہماری ڈرنک ریڈی ہے۔ زبردست۔ نام اس کا ڈرنک کا دوبارہ بتا دیجیے لوگ۔ اس کا نام ہے واٹر میلن سلش۔ واٹر میلن سلش، جو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بہت جلدی بنا دیا۔ تھینک یو ایلسا، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ہمارا موضوع جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ان کو بتاتے چلیں، ہمارا موضوع ہے آزمائش۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا عابد رضوی صاحب، مولانا جواد عابدی صاحب۔ عابد رضوی صاحب یہ بتائیے کہ جیسے اب آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ جو وقت ہے، خاص طور پر جو لاک ڈاؤن بھی ہے، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، جو کرونا وائرس کی وجہ سے پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، تو ہر بندہ پریشان ہے، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ احکام خداوندی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بتائیے کہ ہمارے لیے کیا احکامات ہیں ان حالات میں، آزمائش کے حوالے سے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کی وہ آیہ مبارکہ کہ ایحسب الانسان ایحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ انسان کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے صرف یہ کہہ دینے کے بعد کہ وہ صاحب ایمان ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا اور آزمایا نہیں جائے گا۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آزمایا تو جائے گا۔ علامہ صاحب نے بڑے
خوبصورت انداز سے اور تفصیل کے ساتھ وضاحت کی کہ آزمائشیں مختلف لوگوں پر کس انداز سے اور کن صورتوں میں آتی ہیں، تو بحیثیت عام انسان جو ہمارا معاملہ ہے اس میں یہ کہوں گا کہ ہر بندہ کسی نہ کسی آزمائش میں ہے، اور اس آزمائش میں اسے صبر اور شکر اور رجوع اللہ اس کا حکم بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھا ہے۔ لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام، ان پر جو آزمائشیں ڈالی گئی ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں تو آزمایا ہی نہیں گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو لے لیجیے، انہوں نے دعویٰ ایمان کیا، اور دعویٰ ایمان کا مطلب میں نے حدیث شریف پڑھی تھی کہ ساری کائنات، جمی کائنات سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اس دعوے کے بعد رب نے انہیں آزمایا ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے۔ میں اور آپ، ہم جیسے عام لوگ تو اس مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے، نہ ایسی آزمائشوں پر کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی چونکہ شان بلند ہے تو ان کو آزمایا گیا۔ اس آزمائش کے مقابلے میں گویا ان سے تقاضا کیا گیا کہ اللہ کی رضا یہ ہے کہ سب کچھ قربان کر دو۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سیری نشریات۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی بارش۔ جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ان کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پاس آج جو خصوصی مہمان دو شخصیات ہیں جن کا ہم تعارف کراتے چلیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں، جب آپ وظائف کے حوالے سے جو لوگ کوئسچنز کرتے ہیں تو کیا کیا وظائف ہیں جو ہم اپنی مشکلات کے حل کے لیے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں وظائف کے ذریعے، تو ہماری رہنمائی کے لیے تشریف لائے ہیں حیدرآباد سے سید اسد احمد جیلانی صاحب، جو کہ گھرانہ سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، اور ابھی آپ سے بھی انشاءاللہ وظائف کے حوالے سے جانیں گے، کچھ سوالات ہیں۔ اور دوسرے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں سید حمزہ، جو کہ شیئر خوشیاں یہ ایک ایسی این جی او ہے جس کا مقصد صرف انسانیت کی مدد کرنا ہے، لوگوں کے چہروں پر ہنسی اور خوشیاں لانا ان کا کام ہے۔ یہ ایسی این جی او ہے جو مشکل وقت میں لوگوں کی فوراً مدد کرتی ہے اور بہترین سروسز مہیا کرتی ہے۔ ان سے جانیں گے کہ کیا کیا سروسز ان کی ہیں۔ سید حمزہ، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا شکر گزار ہیں پہلے تو ہم کہ آپ جو نیک کام کر رہے ہیں اور ہماری ٹرانسمیشن میں آپ کی ہماری ٹرانسمیشن کے ذریعے اس وسیلے سے بھی لوگ آپ سے کنیکٹ ہوں گے، آپ کی ہیلپ بھی کریں گے یقیناً، تو ہم اس کا وسیلہ بن گئے۔ تو اس وسیلہ بنانے کے لیے آپ کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے ہمیں کار خیر میں شامل کیا۔ یہ بتائیے کہ یہ این جی او آپ کی جو کہاں واقع ہے؟ کراچی ہی میں واقع ہے؟ جی بالکل، کراچی میں واقع کس جگہ؟ یہ کراچی میں فیڈرل بیریا بلاک 20 کے اندر واقع ہے۔ اچھا جی، تو کب سے آپ کا یہ سلسلہ شروع ہے؟ 2014 سے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے ہم نے۔ فرحان بھائی، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، آج ٹیم کا، کہ انہوں نے مجھے مدعو کرا یہاں پر۔ بات اس کے کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کری کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس کا وسیلہ بنایا، تو میں آپ سے سب سے پہلے بات کا آغاز یہیں سے کروں گا کہ اگرچہ ہم کسی کی خدمت کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، جی، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس میں غرور یا تکبر لانا چاہیے، بالکل، بلکہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے پاک پروردگار کا کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں وسیلہ بنایا۔ امام حسین علیہ السلام کا قول ہے نا کہ لوگوں کی امیدوں کو تم سے وابستہ ہونا بالکل تم پہ خدا کی نعمت۔ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کری کہ شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا اور ان لوگوں کا جن کو ہم راشن یا کسی قسم کی مدد کر رہے ہیں، کہ ان کی وجہ سے ہم آج دیکھیں اللہ نے تو مدد کرنی ہے، ہم سے نہیں کروائے گا، ہمارے وسیلے سے کسی اور کے ذریعے بالکل کرا دے گا، بالکل، لیکن ہم وسیلہ بن گئے، یہ اللہ کا شکر۔ بہت۔ تو یہ بتائیے کہ آپ جو مدد کرتے ہیں وہ کس انداز سے کرتے ہیں؟ یعنی کیش کی صورت میں، راشن کی صورت میں، یا صرف اس لاک ڈاؤن کے وقت ہی آپ کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ پورے سال آپ؟ نہیں، ہمارا الحمدللہ پورے سال کا سلسلہ رہتا ہے، لیکن ابھی جو وقت اس عہد میں آ گیا ہے لاک ڈاؤن کا، تو ہم نے اس میں یہ کرا ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے تمام ایریاز کے اندر اپنے جو نمائندے ہیں ان سے کہا ہے کہ کوئی بھی فیملی یا کوئی بھی انسان پریشان ہے اس کا سوشل میڈیا پہ ڈالیں، گروپ بنا ہوا ہے پرائیویٹ گروپ، اس پہ ڈالیں تاکہ ہمیں پتہ چلے اور ان کو ہم کیش کی اس میں راشن، میڈیسنز وغیرہ فراہم کر رہے ہیں۔ تو مخیر حضرات جو ہیں وہ آپ سے ٹچ میں ہیں، لوگ ڈونیشن دیتے ہیں آپ کو اس حوالے سے؟ یعنی جی ایسا ہے کہ ہمارے کچھ دوست ہیں، احباب، رشتہ دار اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو خدا وند تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم فرمایا ہے، تو وہ ہمارے ساتھ مل کے اس کام میں مدد کرتے ہیں
اور زیادہ تر ہماری توجہ یہی ہوتی ہے کہ جیسا ابھی آپ نے کہا کہ شیئر خوشیاں نام ہی یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ پیسوں سے چیریٹی کریں. حقیقت یہ ہے کہ آپ کسی کو اگر مسکراہٹ بھی دکھا دیں گے تو وہ بھی ایک چیریٹی ہے. بالکل. تو ہمارا اور جیسا آج کا آپ کا سیگمنٹ تھا آزمائش کے اوپر, تو خداوند تعالیٰ صرف ان لوگوں سے آزمائش نہیں لے رہا جن کے پاس آج راشن نہیں ہے, ان سے بھی آزمائش لے رہا ہے جن کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ ان لوگوں کی مدد نہیں کر رہے. تو یہ بھی آپ اپنے آپ کو آزمائش میں سمجھیں. دیکھیے حمزہ بھائی اور اسد بھائی, اکثر میں لوگوں کو پیغام دیتا ہوں, ہم بھی تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں. ہماری جو ٹیم ہے, ٹیم فرحان علی وارث اور ٹیم 9 ٹریول ٹورز, ہم لوگوں نے بھی کوشش کی تھی شروع میں اور ابھی بھی کر رہے ہیں. ظاہر ہے جتنی استطاعت ہماری ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کر لیں, اور جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں. بس یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس 10 لوگوں کو دینے کے لیے راشن ہے. بالکل. آپ کے پاس 2 لوگوں کو دینے کے لیے بھی راشن ہے, آپ شروع کر دیجئے, اس میں اللہ برکت دیتا ہے. میں نے ایک پیغام جو ہے وہ دیا تھا, آج ٹی وی پہ بیٹھے لوگوں کو بھی دوں گا, کہ جو لوگ راشن لینے آتے ہیں نا وہ تو لینے ہی آتے ہیں, اور جو دے رہا ہے وہ دے رہا ہے, جو مخیّر حضرات ہیں وہ کر رہے ہیں, اور پاکستان میں ایسے بہت سے لوگ, پاکستان سے باہر سے بھی لوگ کر رہے ہیں. کمال, یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے, یہ تو ہے ظاہر جس کے پاس ہے وہ دیتا ہے, جس کے پاس نہیں ہے وہ لیتا ہے. بالکل. لیکن اگر میں ایسا راز بتا دوں کہ جو لینے والا ہے وہ کل سے دینے والا بن جائے, کیا بات. تو وہ راز صرف یہ ہے کہ جن حضرات کے پاس بھی تھوڑا بہت راشن ہے, اس راشن کو وہ آدھا کر کے آدھا کسی اور کو دے دیں اور آدھے پہ اکتفا کر لیں, تو اگلے دن سے وہ دینے والوں میں بن جائیں گے. اللہ برکت. سبحان اللہ. تو کبھی مشکلات کا سامنا ہوا ہے اس میں؟ جیسا کہ ابھی آپ نے بات کہی, جناب امام حسین علیہ السلام کی بات کری, جناب ہاشم علیہ السلام, ان کا نام کے مطلب بھی بخوبی آپ سب قابل علم ہیں, آپ جانتے ہوں گے, تقسیم کرنے والا. جب عرب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حج کے لیے لوگ آتے تھے تو وہ بھی لوگوں میں جو وہاں کی عرب کی غذا تھی, یخنی کے ساتھ روٹی چور کے 3 دن تک انہیں کھانا دیا کرتے تھے. جناب خدیجہ سلام اللہ کا بھی دن وفات گزری ہے, ان سے بھی جیسے کہ روایتیں موجود ہیں ہمارے پاس کہ جناب خدیجہ بھی یتیم بچیوں کو پالنا اور ان کی شادی کروانا. ایسی جناب فاطمہ سلام اللہ کی میں نے ایک روایت پڑھی, بڑی خوبصورت روایت ہے, یقیناً آپ واقف ہوں گے اس سے, کہ جناب سیدہ کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے زکوٰۃ دینی ہے, ادا کرنی ہے, تو بتائیں میں کتنی زکوٰۃ دوں. تو جناب سیدہ سلام اللہ نے کہا کہ آپ اپنے لیے پوچھ رہی ہیں یا میرے لیے پوچھ رہی ہیں. تو یہ پڑھ کے میں بڑا حیران ہوا کہ کیا سیدہ سلام اللہ کے لیے زکوٰۃ الگ ہے اور اس خاتون کے لیے الگ ہے. وہ عورت بھی پریشان ہوئی. اس عورت نے کہا کہ نبی زادی کیا مطلب ہے آپ کا کہ ہماری زکوٰۃ اور آپ کی زکوٰۃ میں فرق ہے. تو جناب سیدہ سلام اللہ نے فرمایا, ہاں بالکل, اگر تمہارے پاس 40 اونٹ ہیں تو تم پر ایک اونٹ کی زکوٰۃ واجب ہے, اور اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوتے تو میں 40 کی 40 اونٹ زکوٰۃ میں دے دیتی. تو آپ نے جیسا کہ فرحان بھائی فرمایا کہ میں نے بھی دیکھا آپ کہ جب ٹرانسمیشن شروع نہیں ہوئی تھی تو آپ بھی راشن وغیرہ کا کام اور سب کچھ کر رہے تھے. تو ہم لوگوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سامنے والا اگر مجبور ہے تو اس کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں. جیسے کہ ابھی یہ پریشانیاں بہت ہمیں آئیں کہ لوگ سادات, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سید جو ہیں وہ راشن جو ہے نا بالکل یہ راشن سے مراد ہے کہ صدقہ و خیرات نہیں لیتے, سادات کے لیے بھی الگ انتظامات بالکل الگ کرا ہوا ہے. اسی وجہ سے کرا ہوا ہے کیونکہ سادات آپ کو پتہ ہے نہ وہ گھر سے نکلتے ہیں اور نہ وہ صدقہ و زکوٰۃ کی طرف. اچھا, اگر آپ چاہیں تو بہت سارے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, آپ اپنا کوئی نمبر اناؤنس کرنا چاہیں کہ لوگ آپ سے تعاون کریں تو اپنا نمبر آپ اناؤنس کریں. جی بالکل, میں ہمارا فیس بک اور انسٹاگرام پہ پیج ہے شیئر خوشیوں کے نام سے, آپ وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے. اور دوسرا میرا نمبر ہے 034323911106, اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور ہمارا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ڈونیشن دی جائے. نہیں, یہ تو میرے دل کی بات ہے. جی بالکل, اتنے سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو سنیں. آپ کسی بھی طریقے سے, اگر آپ کے گھر میں 4, جیسا بھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کری, آپ دینے والے بن سکتے ہو. اگر آپ کے گھر میں 4 روٹیاں ہیں تو 2 روٹی اپنے پڑوسی کو جا کے دے کر دینے والوں میں سے. بالکل ایسا ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ ہم پورے پاکستان میں چلے جائیں. کراچی سے آگے ہم تو ایسی کوشش کر رہے ہیں, کراچی کا فیصل آباد یا فیصل آباد سے لاہور, اب دوسری جگہ پہ بھی انشاءاللہ جائیں گے. لیکن بہت اچھی آپ نے بات کی, بڑی پازیٹیو بات کی. لیکن یہ ہمارے دل کی خواہش تھی کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کا نمبر ہم خود سے اناؤنس کروائیں, اور آپ لوگ شیئر خوشی جو NGO ہے اس کے ساتھ تعاون کیجئے. سید حمزہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. ساتھ ساتھ چلیں گے سید اسد احمد جوانی صاحب کی طرف. قبلہ, آپ بھی راشن کے حوالے سے بہت سارے کام کر رہے ہیں, اور آپ سادات کے حوالے سے الگ اور غیر سادات کے حوالے سے الگ. تو ہم وظائف کے حوالے سے بھی تھوڑی سی روشنی اس پہ بھی ڈالیے گا, راشن کے حوالے سے بھی, اور کچھ وظائف ہم آپ سے پوچھیں گے. اگر آپ اجازت دیں تو پہلے وظائف کے کچھ سوالات کر لیں, اس کے بعد پھر ہم آپ کی طرف آتے ہیں. پہلا سوال جو ہمارے پاس آیا ہوا ہے کہ میرے گھر میں کراچی سے صفدر حسین صاحب کہتے ہیں کہ میرے گھر کی
बंदिश कैसे दूर होगी घर में बंदिश है? बंदिश के हवाले से फरमानियाँ इस तरह से है कि सूरह नास और सूरह फलक पढ़कर और पूरा घर जो है हिसार में कर लें और पानी की बोतल पे दम कर लें, उस पानी जो है हर कमरे की चारों तरफ दीवारी में और सारे घर में छिड़क दें। इंशाअल्लाह उसकी बरकत से घर महफूज भी रहेगा और घर में जिस तरह की जादू बलैयात के सारे मामला होते हैं उससे भी इंशाल्लाह घर महफूज रहेगा। अच्छा, गुजरांवाला से शहनाज बानो कहती हैं कि मेरे शौहर मुझसे नाराज़ रहते हैं, इसका कोई वजीफ़ा बताएं। देखिए, शौहर अगर नाराज़ हैं तो बीवी पढ़े या तालिबू, इसका अमल रखें। एक तस्बीह पढ़ लें और इसमें वक्त की कोई कैद नहीं है, किसी भी वक्त वो पढ़ सकती है, किसी भी नमाज के बाद। और अगर शौहर नाराज़ है बीवी से तो शौहर भी फिर या तालिबू पढ़े, तो इंशाल्लाह उसके दिल में एक मोहब्बत भी पैदा होगी और तवज्जो भी इंशाल्लाह ज़्यादा हो जाएगी। मुसैयब मुनीर साहब कहते हैं कि मेरा दिल इबादत में नहीं लगता। ये इस्लामाबाद से इनका सवाल है कि मेरा दिल इबादत के हवाले से इस तरह से है कि सबसे पहले तो दुरूद पाक की कसरत करें और फिर हर वक्त इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह से दुआ करें और नवाफिल पढ़ा करें और दुआ करें अल्लाह से कि ए अल्लाह मेरा दिल तेरी तरफ और तेरी राह की तरफ माइल कर दे, तो इंशाअल्लाह अनकरीब कोई ना कोई इशारा या कोई ना कोई सिलसिला ज़रूर होगा। अच्छा, अब्दुल जब्बार साहब कहते हैं कि नाफरमान औलाद के लिए कुछ वजीफ़ा बताइए। नाफरमान औलाद के हवाले से इस तरह से है कि 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर घर के आटे पे दम कर दें और उस आटे की रोटी पकाकर अपने बच्चों को जो है वालदा खिलाएं, इस नीयत से कि इंशाअल्लाह ये औलाद ताबेदार और फरमाबरदार होगी, तो इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। अच्छा, अब आटे का जिक्र आ गया तो चले हम यही पूछ लेते हैं कि अब राशन के हवाले से भी आपने बहुत सारे काम किए, तो आप ये हैदराबाद की हद तक कर रहे हैं और जगह भी आप? नहीं, हमारे क्योंकि हमारा एक पीर घराना है जी जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉलोवर्स और चाहने मानने वाले पूरी दुनिया में तो हमने अपनी खानका से और अपने आस्थाने से एक पैगाम दिया कि हर आदमी अपने तौर पे हर इलाके के हवाले से अपने तौर पे मदद करें और जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो हमारे मुरीदीन हैं, जिनको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, नवाजा है, वो लोग हमसे शामिल हुए। ज़्यादातर हमने सादात पर काम किया है और क्योंकि काफ़ी NGOs हैं, काफ़ी लोग हैं जो मतलब ज़कात में, सदक़ात में और काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको शाद व आबाद रखे और उनसे अच्छे काम लेता रहे, क्योंकि सादात के लिए बहुत कम लोग हैं और बहुत कम लोग जो है इस पर काम कर रहे हैं। तो हमने ज़्यादा तवज्जो और ज़्यादा फोकस इसी पर रखा कि हम सादात के लिए काम करें। सादात के लिए भी और कुछ लोग सफ़ेद पोश लोग हैं, जी, सफ़ेद पोश लोगों के लिए भी किया और इसके हवाले से जो हमारे बल्दिया में कुछ दोस्त हैं और दीगर इलाकों में जो मतलब चाहने वाले हैं, उन्होंने अपने तौर पे लिस्टें हमें भेजी और उनको जाकर घर पहुंचाकर राशन दिया है, ना कि उनको ये तकलीफ़ दी कि आप हमारे जो है दफ्तर पर आ जाएं या हमारे एड्रेस पर आ जाएं। घर पहुंचाकर बाइज़्ज़त तरीके से और मतलब उनको राशन पहुंचाया है। माशाल्लाह। तो मेरा यही पैगाम है कि सादात के हवाले से हर बंदा एक नियत कर ले इंशाअल्लाह, तो ये हुजूर की आल हैं, पंजतन पाक की आल हैं, इंशाअल्लाह इनकी दुआओं से ये वबा टलेगी। सारे बहुत अच्छी बात असद जलानी साहब ने की है और सैयद हमजा साहब जो शेयर खुशियाँ NGO से ताल्लुक़ रखते हैं, दोनों हज़रात जो है वो राशन तकसीम तो करते हैं लेकिन ख़ास तौर पर सादात के हवाले से ज़रूरी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका ही हम सब कुछ खा रहे हैं बेशक। और उनकी जो औलाद है, सैयद फैमिलीज़ हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि पाक और तैयब राशन और चीज़ें जो हैं वो उनको पहुंचाई जाए जो सदका और खैरात से हट कर हों, क्योंकि सादात जो हैं वो सदका और खैरात नहीं लेते। तो आप अपने तौर पे भी जो सादात फैमिलीज़ आपकी नज़रों में हैं वो भी, और जो गैर सादात हों या सादात हों जो सफ़ेद पोश यानी किसी से मांगते ना हो, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जो भी लोग आपके दरवाज़े पर आएँ, मौला अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि थोड़ा दो, अगर थोड़ा है तो दे दो, क्योंकि ना देना इससे भी बहुत ज़्यादा बुरी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह अपने अपने इलाकों में काम करेंगे। बहुत शुक्रिया असद जिलानी साहब आपका, और बहुत शुक्रिया सैयद हमजा साहब, शेर खुशियाँ के रूह रवा हैं। मौला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आपके काम में बरकतें दें और आपकी तौफीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। नाज़रीन, इसके बाद हम दोबारा आएंगे तो हाफिज़ गौहर राना साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और एक और नात खान हमारे साथ मौजूद होंगी, उनका तारुफ हम कराएंगे जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिए बारान रहें। अल्लाहु अल्लाहु बंदे
ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ پیچھے پیچھے موت ہے تیری آگے آگے تو اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا او غافل انسان او غافل انسان سب کچھ جانے جان بوجھ کے بنے ہیں کیوں انجان بنے ہیں کیوں انجان دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ شہنشاہ شان لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان تیری کیا اوقات ہے بندے کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ باقی من کل فانی اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ ماشاء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سائمہ کلیم خان صاحبہ جو بہترین انداز سے حمد باری تعالیٰ کی سعادت حاصل کر رہی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوب کلام آپ نے پڑھا اور اللہ آپ کی آواز میں بہت تاثیر عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنی اور آپ کے کلام پڑھنے سے اس کلام سے اس محفل میں رونق ہو گئی. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ گوہر رانا صاحب. گوہر بھائی یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو یہ سنا ہے کہ آپ کے بھائی جو ہیں عبد الباسط وہ بھی الحمدللہ ان کا کوئی حادثہ ہوا ہے کیا؟ الحمدللہ بہت بہتر ہے. بس دوست آپ جو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے جو پتنگ اڑانے کے شوقین ہیں بائک پہ وہ نجی ٹی وی چینل سے نعت پڑھ کے جا رہے تھے بائک پر تھے تو وہ ڈور گلے میں پھر گئی ان کے اور نقصان پہنچا 6 ٹانکے آئے. ابھی طبیعت اب بہت بہتر ہے بس دعا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ ان کو اللہ صحت عطا فرمائے. اور آپ لوگوں سے واقعی درخواست ہے کہ جو بھی لوگ پتنگ اڑاتے ہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ اس سے لوگوں کی زخمی بھی ہوتے ہیں لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں بہت زیادہ. تو پلیز اس بات کا خیال رکھیں. اور آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ عبدالحمید رانا صاحب ظاہر ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں اور انہی کی تربیت کا صلہ ہے عبد الباسط بھی اور حافظ گوہر رانا صاحب بھی. حقیقت تو کوئی کلام اگر میں نے عرض کی تھی عشرت گدروی صاحب کے کلام کی جی تو جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اور عاشق رسول یہ سوچتے ہیں کہ ہم رمضان میں مدینہ افطاری کرتے تھے تو ان کے لیے عشرت گدروی صاحب نے جو ہے مجھ سمیت آپ سمیت انہوں نے کلام لکھا بگڑی بھی بنائیں گے واہ واہ جلوے بھی دکھائیں گے بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے ہم مسجد
نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو اور گنبد خضرا کے پر نور نظاروں کو ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے للہ محمد سے روداد میری کہنا یہ پوچھ کے آقا سے اے حاجیوں تم آنا عشرت کو در اقدس کب آپ بلائیں گے گھبراؤ نہ دیوانوں واہ 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 سبحان اللہ سرکار بلائیں گے جزاک اللہ بہت اچھے انداز سے آپ اس گوہرانہ صاحب کی طرح اپنے کلام پیش کیا اور حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا سے دعا ہے کہ اللہ جلد از جلد راستے کھولے اور ہم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں اور عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں اور زیارت ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زیارت کر سکیں. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ساتھ اس محفل کو آگے بڑھاتے ہیں سائمہ خان صاحبہ سائمہ کلیم خان صاحبہ ایک کلام کے روک لیتی ہے آپ کی نسبت روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار
مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سائمہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس حسین ذکر کے ساتھ اس محفل کو رونق بخشی، اور حافظ گوہر رانا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ کے آنے سے، آپ کے کلام پڑھنے سے محفل میں چار چاند لگ گئے۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ٹرانسمیشن کے اختتام کا۔ انشاءاللہ دوپہر کو 3 بجے افطاری ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں ہوں آپ کا میزبان، اور ریما خان صاحبہ بھی ہمارے ساتھ میزبان کی صورت میں پیش ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ مل کر حمد و نعت کی محفل بھی سجائیں گے، اور کل یہ بھی جانیں گے ڈاکٹر سے اور علماء کرام سے کہ اس وبا سے ہم کیسے بچیں، اور ایک موضوع کے ساتھ ہم آئیں گے جس میں علماء کرام سے رہنمائی حاصل کریں گے، اور کچھ ڈیفرنٹ سیگمنٹ ہوں گے۔ دیکھتے رہیے گا باران رحمت۔ افطار تک کے لیے اس سحری ٹرانسمیشن سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔